الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن معاوية بن سهل رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا وهو لك به مصدق وأنت به كاذب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی معاشرتی ناسور کا ذکر کیا ہے. میں نے لفظ مرض کی جگہ پر ناسور کا استعمال کیا تاکہ اس برائی کی، اس بیماری کی حساسیت بھی پتہ چل جائے اور اس بیماری کی تباہ خیزی کا بھی اندازہ ہو جائے کہ اس بیماری نے کس طرح معاشرے کو تہ و بالا کر دیا ہے، معاشرتی نظام کو برباد کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حشر کے میدان میں بھی اپنی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوگی. اللہ کی حمد و ستائش کے ایسے کلمات ادا کریں گے جو کلمات اللہ رب العالمین اسی وقت الہام فرمائیں گے. آپ ہی کے صدقے میں شفاعت کبریٰ عطا کی جائے گی اور آپ ہی کے صدقے میں شفاعت صغریٰ عطا کی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں اور ملکوں اور نسلوں کے لیے پیغمبر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے کنز مخفی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سبب وجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے نوشہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایسے غمخوار ہیں کہ آپ کو ساری زندگی اپنی امت کی فکر رہی، اور پھر اختتام کے وقت جب آپ پردہ فرما رہے ہیں اس وقت بھی وہ امتی امتی کہہ رہے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے ان کو نوید سنائی دیتی ہے کہ آپ کی امت کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے. تو ایسے پیارے نبی اور ایسے آفاقی نبی، ایسے نبی جو خاتم النبیین ہیں، ایسے نبی جن کے اوپر خاتم الکتاب نازل کی گئی، ایسے نبی جن کے دین خاتم الدین دیا گیا اور قیامت تک کے لیے دیا گیا، تو وہ نبی کی ایک ایک ہدایت، ایک ایک قول، ایک ایک فعل آفاقی ہے. اس کے فوائد بھی آفاقی ہیں، اس کی تباہ کاریاں یعنی اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرنا تباہی خیز اور ہلاکت آفرین ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب غریب بات ارشاد فرمائی. اس حدیث کو پڑھ کر میں نے کہا کہ انسان کو قربان ہونے کے لیے 100 جانیں چاہیے تو نبی کی شان پہ قربان ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن حضرت سفیان بن سہل یہ ایک راوی ہیں، اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبرت خیانتاً، بہت بڑی خیانت ہے، ان تحدث اخاک حدیثاً، تم اپنے بھائی سے ایک گفتگو کرو، ایک بات بیان کرو اور وہ بھائی تمہاری بات کے بارے میں سمجھ رہا ہو کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو. یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ معرفت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے تو غلط نہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جھوٹ بولنے کی شناعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے کو خیانت قرار دے رہے ہیں. گویا کہ ایک گناہ اور 2 وبال. ایک وبال جھوٹ بولنے کا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے، رحمت کے فرشتے 1 میل تک اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے. اور دوسری خیانت جو منافق کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم کسی مسلمان بھائی سے ہی نہیں کسی انسان سے گفتگو کر رہے ہو اور وہ سمجھ رہا ہے تم اس سے سچی بات کر رہے ہو اور حقیقت کے اندر تم جھوٹ بول رہے ہو، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے. کبورت کا لفظ استعمال کیا، خیانتاً کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن کہا کبورت خیانتاً، بہت بڑی خیانت ہے. اب یہ خیانت کیسے ہے؟ ایک بات تو یہ سمجھنے کی، پھر یہ تباہی خیز اور ہلاکت آفرین کیسے ہے دوسری بات یہ سمجھنے کی. خیانت تو اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ ایک آدمی آپ سے آ کر مشورہ طلب کر رہا ہے کہ میں یہ کام کر لوں یا نہ کر لوں، میرے لیے یہ بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، میں اس راستے پہ چل سکوں گا یا نہیں چل سکوں گا، میری شخصیت کو دیکھ کر آپ اپنے تجزیہ پیش کیجیے. اب آپ اس کے جواب میں اس کو غلط بیانی کر رہے ہیں تو یہ خیانت ہوئی، کیونکہ اس نے مشورہ طلب کر کے آپ کو امین بنایا اور آپ نے غلط مشورہ دے کر خیانت کی. تو یہ تو خیانت اس طرح بنی. اب اس خیانت کی ہلاکت خیزی اور ہلاکت آفرینی کتنی وسیع ہے. میں آپ کے سامنے چند مثالیں عرض کرتا ہوں. ایک مثال، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ جو بھنگی سے لے کے اشرافیہ کے انتہا تک ہے. جھوٹ بولنے کی بیماری، جھوٹے سرٹیفکیٹ بننے کی بیماری. آپ نے ایک جھوٹا سرٹیفکیٹ میڈیکل بنا لیا. اب آپ دیکھیے، نمبر 1 آپ نے جھوٹ بولا، نمبر 2 آپ نے دھوکہ دیا، نمبر 3 اس کی بنیاد پر جو آپ کو چھٹی ملی وہ چھٹی جھوٹ کا پھلندہ ہے، اور اس چھٹی لینے کے نتیجے میں آپ کو جو سیلری مل رہی ہے، کیونکہ میڈیکل کی بنیاد پر سیلری کٹتی نہیں ہے، وہ سیلری حرام کی ہوئی. اور پھر اس سے آپ نے جو کھانا خریدا وہ حرام کا،
جو لباس خریدا وہ حرام کا، اور جو اپنی ضروریات پوری کی، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کی، وہ سارا پیسہ حرام کا۔ یہ بات یہاں پر ہوتی تو ختم ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہو اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ یہ معمولی ڈراوا نہیں ہے کہ جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک طرف تو جس نے یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا اس کے یہ تمام گناہ، میڈیکل سرٹیفکیٹ جس نے بنا کے دیا وہ اگر رشوت لے کے بنا رہا ہے تو رشوت کا گناہ۔ پھر ڈپارٹمنٹ میں اس کو بٹھایا گیا تھا کہ آپ جو ہے صحیح سرٹیفکیٹ بنا کے دیں گے، صحیح تشخیص کریں گے، صحیح آپ کی طرف سے جو بھی تحریر ہوگی وہ سچی ہوگی، آپ نے اس ڈپارٹمنٹ سے خیانت کی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا عام ہو گیا، اور اس کی وجہ سے قومی کام جو رکتے ہیں، اور اس سے ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ وبال الگ، جو کہ ظلم ہے۔ اور ظلم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم قیامت کے دن الحمدللہ انتہائی تاریکی اور ظلمات بن جائیں گے۔ پھر اگر آپ نے اس کو زبردستی سرٹیفکیٹ بنانے پہ مجبور کیا، مثلا کسی کی سفارش لگوا دی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ہوا کہ آپ نے خود بھی جھوٹ بولا اور دوسرے شخص کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا، اور ایک گناہ اپنے جھوٹ بولنے کا اور ایک گناہ دوسرے کو جھوٹ پہ مجبور کرنے کا۔ یہ ایک مثال ہوئی۔ دوسری مثال کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ دنیا کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ میں مختلف عہدوں پر جانے کے لیے ایک کامن شرط یہ ہے کہ آپ کا کریکٹر جو نا اچھا ہو، کردار اچھا ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک آدمی یہ تحریر کرتا ہے کہ میں ان صاحب کو 10 سال سے جانتا ہوں، یہ صادق اور امین ہے، اب آپ اس کو جانے ہیں ابھی 2 منٹ پہلے، اس نے آپ کو رشوت دی، رشوت کا گناہ، اور اس کے نتیجے کے اندر اس کو جس ڈپارٹمنٹ میں جگہ ملی، اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جتنی تباہ کاریاں وہ کرے گا اس کا گناہ اس سرٹیفکیٹ دینے والے کو، یعنی گناہ گار کو تو گناہ مل رہا ہے، جس نے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنایا، کریکٹر سرٹیفکیٹ بنایا، اس کا گناہ تو مل رہا ہے، لیکن اس نااہل جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، کہ جب کسی نااہل کے کوئی کام حوالے کر دیا جائے تو اب بس قیامت کا انتظار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ڈراؤنی بات کہی، ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت شریف ہے، میں 10 سال سے جانتا ہوں، میں 50 سال سے جانتا ہوں، اور یہ بہت مفید ہے آپ کے شعبے کے لیے۔ اب وہ جتنی نااہلی کی بنیاد پہ تباہ کاریاں کریں گے، اس تباہ کاریوں کا اثر صرف اس کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ آپ کی زندگی کے اوپر بھی ہوگا۔ جس نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا اس کا وبال آپ کی اولاد پر بھی آئے گا، کیونکہ ماں باپ بوتے ہیں اور بچے اس کھیتی کو کاٹتے ہیں۔ یہ ایک عمومی وبا بن گئی۔ آپ دیکھیے جھوٹی سند،
جیسے ایک یہ تو ازراہ مذاق بات تھی، لیکن جو ہے نا یہ ہو رہا ہے کہ ایک صاحب گئے اور جانے کے بعد دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میڈیکل جو ہے سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ نے میڈیکل ڈگری حاصل کی۔ اس نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ 5000 روپے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دے دو اور 4 اور دے دو۔ انہوں نے کہا یہ کس لیے؟ کہ یہ ایک سرٹیفکیٹ تو میرے لیے ہے اور یہ 4 سرٹیفکیٹ میرے گدھے کے لیے۔ اس وقت حقیقت یہ گدھوں کو سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، اور ہم رو رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، اعمال صالحہ کی دولت دی ہے، عظیم مملکت عطا کی ہے جو جغرافیائی اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے، اور جو افرادی قوت کے اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے، اور جو نظریاتی اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے، اور جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے صدقے میں اتنے خزانے رکھے ہیں، اتنے خزانے رکھے ہیں کہ دنیا کی امیر ترین سلطنت ہونی چاہیے، لیکن نبی کا ایک فرمان چھوڑا کہ جھوٹ بولنا کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ یہ قانون بن گیا ہے کہ دنیا کے اندر جھوٹ کے بغیر جیا نہیں جا سکتا، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، جھوٹ کے بغیر ڈگری نہیں مل سکتی، جھوٹ کے بغیر عہدہ نہیں مل سکتا۔ تو جب بتلائیے کہ نااہلوں کی ایک جماعت تیار ہوگی کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ایک الو کی تباہ کاریاں تو ہے ہی، لیکن اگر ساری شاخوں پہ الو بٹھا دیے جائیں، اور یہ الو بٹھائے جاتے ہیں اس جھوٹے سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر، جو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ صاحب نہایت شریف ہیں، نہایت دیانتدار ہیں، نہایت امانتدار ہیں، نہایت سچے ہیں، اب وہ پورے قوم کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں اللہ ہم مانگ رہے ہیں، اللہ میاں آپ ہماری مدد کر دیجئے۔ مجھے بتلاؤ کہ کیا دنیا کا کوئی قانون ایسا ہے کہ تم تو انگارے کھاؤ اور تم کہو یہ تمہارے پیٹ میں جا کر جو ہے یہ گلاب جامن بن جائیں؟ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، حتیٰ کہ قانون فطرت بھی نہیں ہے۔ اور قانون فطرت جو ہے نا وہ بڑا ظالم ہے۔ قانون فطرت کسی کو معاف نہیں کرتا، ضرور بالضرور قانون فطرت اپنا انتقام لیتا ہے۔ اگر ہم اپنی جنریشن کی پرورش سچائی پہ کریں، اپنے ملک کے معماروں کی پرورش سچائی پہ کریں، وہ امت جس کے نبی نے کہا کہ ایک مسلمان چور ہو سکتا ہے، ایک مسلمان زانی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس نبی کی امت جھوٹ پہ پورا نظام چلا رہی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثاً، سب سے بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی گفتگو کرو، وَهُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ، وہ سمجھ رہا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو، کیونکہ تمہارے ساتھ بہت سارے القابات لگے ہوئے ہیں، بہت سارے تمہیں گریڈ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے، اور تم اس ترازو کا غلط استعمال کر رہے ہو، تو یاد رکھو اس کا انجام، فرد کی غلطی کا انجام فرد بھگتتا ہے، قوم کی غلطی کا انجام قوم بھگتتی۔ ہم نے ان چیزوں کو شریعت سے نکال کے پھینک دیا۔ معاشرتی احکامات کو تو ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی حاصل نہیں ہے،
معاشرتی احکام بالکل فارغ ہیں. ہاں نماز ہم پڑھ رہے ہیں، میں نماز کا انکار نہیں کرتا ہوں، نماز کے بغیر چارے کار نہیں ہے، لیکن نماز ہی اکیلے کافی نہیں ہے. عبادات کے ساتھ معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، اور معاشرت کے اوپر جو پکڑ ہے اتنی سخت ہے کہ بخاری کی روایات سے اشاعت عرض کرتا چلوں، ایک طرف زانیہ عورت کتے کو پانی پلا کے جنت کی مستحق ہو رہی ہے، اور ایک عابدہ زاہدہ عورت بلی کو بھوکا مار کے جہنم کی مستحق ہو رہی ہے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. معاشرتی احکامات کی اتنی اہمیت ہے، اور معاشرتی احکامات کو فراموش کرنے کے نتیجے میں پوری قوم سزا بھگتتی ہے. کیونکہ معاشرہ جو ہے یہ اکائی کا نام نہیں ہے. دو اکائیاں ملتی ہیں تو ایک یونٹ بنتا ہے، اور کئی یونٹ بنتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے. تو معاشرے کے احکامات کو فراموش کرنے کے نتیجے میں پورا معاشرہ سزا بھگتتا ہے. جھوٹا سرٹیفکیٹ دے کے آپ نے سوری کر دیا، اس سوری کرنے سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. اس کی تباہ کاری جب تک جاری رہے گی اس کا گناہ آپ کے سر ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ آپ مر کے چلے جائیں گے پھر بھی قبر کے اندر نام سو، اعمال سو کا نام اعمال چلتا رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاشرتی برائیاں اور معاشرتی نزاکتیں اتنی زیادہ ہے، آپ سوچئے کہ اس کی اندازہ اس سے لگائیے. نماز کا معاملہ آیا قرآن کریم میں، بے شک کئی دفعہ نماز کے احکامات کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ کہہ کے کافی کر دیا. لیکن معاشرتی احکامات کا معاملہ آیا تو دو دو رکوع نازل کر دی. معاشرتی برائی کا معاملہ آیا تو سورہ نور نازل کر دی. استیزان کا معاملہ آیا پورا رکوع نازل کر دیا. معاشرتی احکامات کا معاملہ آیا پوری صورتیں نازل کر دی. اتنی امپورٹنٹ ہے معاشرتی زندگی. اب اس کا ازالہ کیسے ہو؟ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ تم نے اذیت کا معاملہ کیا اس سے معافی مانگو. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا اگر تم نے فرد کو تکلیف پہنچائی ہے تو فرد سے معافی مانگو، اور اگر تم نے قوم کو تکلیف پہنچائی ہے تو پوری قوم سے معافی مانگو، ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا. مسلم شریف کی صریح روایت، حج بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، خیرات بھی ہوگی، نیکیاں ہوں گی، ساری بڑھ جائیں گی اور دوسرے کا وبال لے کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آج بیویوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، خاندان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، محلے کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، دوستوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اولاد کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. ایک پامالی کی لمبی فہرست ہے، اور اتنا بھی نہ اٹھتے ہوئے احساس ہوتا ہے نہ سوتے ہوئے احساس ہوتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے معاشرتی زندگی میں تو آپ اس سے معافی مانگیے. افرادی سطح پر تو افرادی سطح پر معافی مانگے، اور اگر اجتماعی سطح پہ غلطی ہو تو آپ اجتماعی اعتراف کر کے معافی مانگیں، اور آپ اپنے بساط بھر اس نقصان کا جتنا ازالہ کر سکتے ہیں وہ ازالہ کریں. کیونکہ مالی نقصانات کا جواب معذرت سے نہیں ہوتا، مالی نقصانات کا جو ہے ازالہ اور تلافی اس مالی حق کو ادا کرنے سے ہوتا ہے. فرد کی کوتاہی ہوئی تو فرد کو آپ مالی معاملہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر قوم کا نقصان ہوا تو آپ قوم کے کتنے افراد سے معافی مانگیں گے؟ ممکن ہی نہیں. اب عملی طور پہ اس کا ازالہ جتنا کر سکتے ہیں، تلافی مافات جتنا کر سکتے ہیں وہ کریے. اب اگر
وہ شخص جس کا آپ نے حق تلف کیا اس کا انتقال ہو گیا. تو قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی حل بتا دیا. ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا بشر، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، بشر ہوں میں، اغضب کما یغضب البشر، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے دوسروں کو غصہ آتا ہے. پھر فرماتے ہیں ایما مؤمن آذیتہ او شتمتہ او لعنتہ او جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بہا الی، کہ اے پروردگار بتقاضۂ بشریہ میں نے اگر کسی کو تکلیف دی ہے، میں نے اگر کسی کو مارا ہے، میں نے اگر کسی کو برا بھلا کہا ہے، اے پروردگار عالم میرے یہ کلمات، میرا یہ عمل اس کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیجئے، رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے اور آپ کے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر ایک آدمی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے تو آپ اس آدمی کے لیے دعا کیجئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ زندوں کو ایصال ثواب نہیں ہوتا، یاد رکھیے زندوں کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے. یعنی آپ قرآن پڑھ کے اپنی ماں کو، زندہ ماں کو ثواب پہنچائیں گے تو پہنچے گا، اپنے بزرگوں کو ثواب پہنچائیں گے پہنچے گا. یہ اہل سنت الجماعت کا متفق عقیدہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جس کو یہ میں نے کیا ہو آپ اس کے لیے رحمت کے فیصلے کر دیجئے، اپنی طرف سے اس کے لیے قرب کا فیصلہ کر دیجئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی سے کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو وہ آدمی اس سے معافی مانگے، اور اگر معافی مانگنے کا طریقہ ممکن، لیکن یاد رکھیے گا یہ الفاظ کی کہانی ہے ساری، لیکن اعمال کی کہانی. مطلب یہ کہ آپ نے کسی کا مال غصب کیا تو صرف دعا سے کام نہیں چلے گا. آج کل لوگ بڑے مزے سے کہتے ہیں بھائی میں نے فلاں کا مال مارا ہے لیکن میں ان کو دے نہیں سکتا، میں کیا ان کے لیے ثواب کی نیت کر کے قرآن شریف پڑھ کے یہ ثواب کر دوں تو مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ کخ بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. تو میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سب کو وارن کر رہی ہے، ہم سب کو ڈرا رہی ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا. قانون فطرت احتساب کرتا ہے، قدرت پردہ پوشی کر دیتی ہے، لیکن قانون فطرت جو پردہ پوشی نہیں کرتے وہ دنیا کے اندر، اور آج کل تو ٹک ٹک کر کے نتیجے آ رہے ہیں. تو لہٰذا رمضان مبارک آنے سے پہلے ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں، اور معاملات درست کرنے کے اندر سب سے پہلے جھوٹ چھوڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا کہ روزے کو پھاڑ ڈالتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا چیز اللہ کے رسول؟ فرمایا ایک جھوٹ اور ایک غیبت. تو رمضان مبارک آ رہا ہے، اس سے پہلے پہ اپنے جھوٹ بولنے کے، اب جھوٹ کا حال یہ ہو گیا ہم کو جھوٹ لگتا ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کے گھر والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نچلے طبقے سے لے کے اشرافیہ تک اپنا احتساب کرنے، اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمارے سانس آ رہی ہے اس وقت تک ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور ہمارے اکابرین باقاعدہ انتقال سے پہلے خطوط لکھوایا کرتے تھے اپنے تعلق داروں کو کہ بھائی میں نے زندگی میں کوئی تکلیف پہنچا دی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجئے. تو اسی طریقے سے ایک بزرگ نے ایک آسان جملہ سکھایا کہ ہماری اتنی زندگی کے ساتھ ہے، اس زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، آپ مجھے معاف کر دیجئے. تو میں بھی اسی طریقے سے موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ بھائی آپ لوگ میری غلطی کو، کوئی میرے ذات سے تکلیف پہنچی تو معاف کر دیجئے.
اسی طریقے سے ہم اپنے بیوی بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوست احباب سے معافی تلافی کر لیں۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم تیار ہو جائیں۔ رمضان مبارک کا یہ استقبال نہیں ہے کہ آپ نعتیں پڑھیں خوب ذبح کر کے رمضان کا ہم استقبال کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کا استقبال یہ ہے کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تم کو سراغ زندگی اگر پانا ہے تو اپنے من میں ڈوبنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔